الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كرجل واحد اشتكى عينه اشتكى كله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشور یہی مقصود فطرت ہے یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری محبت کی فروانی ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی نشانی یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری محبت کی فروانی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
کریم، برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماء کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔ بڑی ہی قسمت والے ہیں، نصیب والے ہیں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کی جان، مال، وقت اللہ کی رضا والے کاموں میں لگتے ہیں، اور بہت ہی بد نصیب ہے، بدبخت ہیں وہ لوگ جن کی جان، مال، وقت لہو و لعب، فضولیات اور غفلت اور بے دینی میں لگتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی جان، مال، وقت ان کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں سے ہماری آخرت اور دنیا سنور جائے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ چیزیں ہمیں تب نصیب ہوں گی جب ہمارے اندر محبت، اخوت اور بھائی چارگی ہوگی، اور ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے صبح و شام ان کاموں میں لگے جن کاموں سے ہمارے اندر ایمان کی کیفیت اور ایک دوسرے سے محبت و اخوت کا جذبہ پیدا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل کے اندر دوسرے مسلمان کے لیے محبت اور بھائی چارگی کا جذبہ نہیں ہے۔ تو ایک مومن ہونے کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کے دل میں یہ احساس، یہ درد، یہ خیال، یہ کیفیت ہو کہ کس طرح ہم سب مسلمان ایمان والی زندگی پہ آ کر پرسکون اور بہترین معاشرہ تشکیل دیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ اسلام سے قبل کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اسلام سے قبل انسانیت کفر و ضلالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و جبر کی فضا پھیلی ہوئی تھی، ہر جانب دہشت کا سما تھا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا، عورت ذات حیوانوں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کسی کے گھر بچی پیدا ہو تو اسے معیوب سمجھا جاتا تھا، معمولی باتوں پر صدیوں تک لڑائی جاری رہتی تھی، بغض و حسد، کینہ کا مرض عام تھا، امن و سکون کا نام و نشان معدوم تھا، اپنے دشمن کو مار کر اس کی کھوپڑی میں شراب پینے کو مردانگی باعث فخر سمجھا جاتا تھا، زندگی گزارنے کا کوئی اصول و قوانین نہیں تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، غرض کے انسانیت نام کے انسان تھے لیکن ان کے کردار حیوانوں سے بھی بدتر تھے، یعنی کہ وہ ایک قسم کی حیوانیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بگڑے ہوئے معاشرے کی حیوانوں سے بدتر زندگی پہ رحم آیا اور اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء کو اس پرعشوب اور بگڑے ہوئے ماحول میں آمنہ کے لہتے جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر، ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو سرزمین عرب پر امام الانبیاء خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کے دلوں پہ محنت کی، لوگوں کو سمجھایا کہ جو تمہارا معاشرہ اور ماحول ہے، جو تمہارے حالات ہیں، یہ انسانوں والے نہیں ہے، لہٰذا آپ نے ان لوگوں کے دلوں پہ محنت کی، اللہ نے آپ کو قرآن کریم جیسا عظیم پیغام، عظیم جو ہے کتاب دے کر بھیجا۔ آپ نے اس عظیم کتاب کے ذریعے
لوگوں کو کفر و شرک کی گٹاٹوپ تاریکیوں کے سے نکال کر ایمان اور رشد و ہدایت کے اجالوں میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی برکت سے لوگوں کے دلوں پہ محنت کی اور ان کے دلوں سے حسد، بغض، کینہ نکال کر ان کے دلوں کے اندر محبت، مودت، ہمدردی، احساس بھر دیا، اور دنیا کی آمد میں لوگوں کو دنیا میں آمد کا مقصد سمجھایا کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ کیا ہے۔ آپ کی اس روحانی اور اسلامی تبلیغ کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے جان لینے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ ایسی اسلامی اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس اخوت کی نورانی فضا کو دیکھ کر رب ذوالجلال نے ان لوگوں کو جنہوں نے ایک دوسرے کو محبت دی، اخوت دی، بھائی چارگی دی، اللہ نے آسمانوں سے انہیں یہ تمغہ عطا کیا کہ اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، یعنی یہ ان لوگوں کو گولڈ میڈل دیا، تمغہ دیا کہ یہی لوگ اصل میں حقیقی مومن ہیں، یہی لوگ اصل میں فلاح یافتہ ہے۔ میرے دوستو، ذرا آپ جائزہ لیں اسلام سے قبل کے حالات کا، تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے مدینہ منورہ میں تھے۔ آپ کی آمد سے قبل ان کے اندر 40 سال سے ایک جنگ اور لڑائی جاری تھی، اور اس جنگ کی لڑائی کی بنیاد یہ بنی کہ ایک شخص کے مرغی کا بچہ دوسرے شخص کے کھیت میں چلا گیا۔ کھیت کے مالک نے اس مرغی کے بچے کو مار دیا۔ اب یہ مرغی کے بچے کا مالک آیا اور اس کھیت والے سے لڑنے جھگڑنے لگا، تو تکرار ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، ایک دوسرے کے قبیلے آ گئے۔ اب یہ لڑائی کا سلسلہ جب شروع ہوا تو 40 سال تک ہر مرنے والا اپنی اولاد کو نصیحت کرتا، وصیت کرتا کہ انتقام لینا، لڑائی جاری رکھنا، دشمنوں کی کھوپڑیوں میں شراب پینا، ان کو قتل کرنا، مارنا۔ اب دیکھیں کہ ایک مرغی کے بچے کے اوپر 40 سال تک کتنے ہی قتل ہوئے، یعنی ایسے کئی واقعات تاریخ میں آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ لوگ جو ہے بغض، حسد، نفرت کی آگ میں جل رہے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہیں سمجھایا اور ان کے دلوں پہ محنت کی، ان کو آپس میں جوڑا۔ یہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے پھر ایک دوسرے پہ جان دینے والے بن گئے۔ آپ دیکھیں مواخات مدینہ کا واقعہ پڑھیں کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ میں آ گئے، اب مدینہ منورہ میں وہاں کے مقامی جو انصاری صحابہ تھے، وہاں کے مقامی لوگ تھے، اور باہر سے آنے والے مکہ سے جو مسلمان تھے انہیں مہاجر کہا جاتا تھا۔ اب یہ لوگ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ منورہ آ گئے تو یہاں ہر انصاری صحابی ان سے ایسی محبت اور اخوت سے پیش آتا کہ اپنے بچوں کو وہ بھوکا اپنے بچوں کو بھوکا رکھتا، لیکن جو ہے وہ یہ چاہتا کہ کوئی مہاجر بھوکا نہ سوئے، کسی غم پریشانی میں نہ سوئے، یعنی اتنی زیادہ ان کے اندر محبت، عقیدت، بھائی چارگی۔ اور کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، یہ مہاجر لوگ جو ہیں یہ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے قربانی دی، مکہ چھوڑ کر ہمارے ہاں یہاں آئے تو ہمارا جو جائیداد ہے، مال ہے، اس سے آدھا کر دیا جائے، آدھا ان مہاجرین کو دے دیا جائے، اور ہم میں سے جس کی 2 بیویاں ہیں ایک کو طلاق دیتے ہیں اور ان کا نکاح اپنے مہاجر بھائیوں سے کراتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ انصاری صحابہ نے یہ پیشکش کی۔ اب اس کا علم جب مہاجرین کو اس کا علم ہوا تو وہ بھی حضور کی خدمت میں آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم ان کی محبت، عقیدت، بھائی چارگی پہ ہمیں فخر ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ہم ان کے قدردان ہیں، لیکن یہ جو پیشکش کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں اس کو قبول کیا جائے، البتہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہمیں یہ تجارت کا راستہ بتلائے، ہم خود محنت کر کے اور مزدوری کر کے اپنے لیے جو ہے گزر بسر کے اسباب فراہم کریں گے۔ اب یہ جذبہ، یہ محبت ان لوگوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے کھوپڑی میں جو ہے شراب پینے کو فخر سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت، عقیدت، بھائی چارگی کا ایسا درس دیا کہ دیکھیں نا یہ کیسا جذبہ ہے۔ آپ مواخات مدینہ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کے اندر کتنی بھائی چارگی اور محبت تھی۔ بہرحال ایسا ہی حدیث شریف میں ایک اور واقعہ بھی ہے غزوہ یرموک کا کہ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ یرموک میں میرا چچا زاد بھی شامل تھا، تو میں نے دیکھا، سوچا کہ کچھ پانی لے کر جا کر دیکھوں زخمیوں میں کہیں وہاں تو میرا چچا زاد بھائی نہیں پڑا ہوا، یعنی دکھائی نہیں دے رہا لشکر میں۔ اب حضرت ابو جہم بن حذیفہ ایک مشکیزہ کپ لے کر وہاں پہنچے اور دیکھنے لگے زخمیوں میں، تو انہیں زخمیوں میں پتہ چلا کہ ان کا چچا زاد زخمی پڑا ہوا ہے، اور آپ نے وہاں زخمیوں میں پہنچا، دیکھتے ہیں پانی پیش کیا کہ ادھر سے آہ کی آواز آئی، چچا زاد بھائی زخموں سے نڈال ہے۔ اور یہ صحابی ابو حذیفہ، حضرت ابو جہم بن حذیفہ جب پانی لے کر وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساتھ والا بھی زخمی ہے اور آخری نزع کی حالت میں ہے، زن قدن کی حالت میں۔ اس نے اپنے چچا زاد کو پانی پیش کیا تو ساتھ جب آہ کی آواز آئی تو انہوں نے محسوس کیا وہ بھی پیاسا ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا مجھے پانی نہ دیجیے، پہلے ساتھ والے کو دے دیجیے۔ اب یہی پانی لے کر اب ساتھ والے کے پاس جب پہنچا تو وہ حشام ابن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب وہاں یہ پیالہ لے کر پہنچے تو ساتھ ایک اور شخص زخمی صحابی پڑے ہیں، تو اس نے آہ بری، یہ دوسرے نمبر والے صحابی نے اس نے کہا کہ ساتھ والے کو دے دیجئے۔ جب یہ فرماتے ہیں میں پیالہ لے کر وہاں پہنچا تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ اب میں واپس حشام ابن ابو العاص کے پاس پہنچا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ میں پہلے نمبر والے یعنی اپنے چچا زاد کے پاس پہنچا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اب یہ محبت، یہ عقیدت، زن قدن کی حالت میں بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا مسلمان بھائی جو ہے کسی تکلیف میں نہ ہو، میری طرف سے اسے کچھ نہ کچھ سکون اور فائدہ ملے۔ یہ تو وہی لوگ تھے جو ایک چھوٹی سی بات پر 40 سال تک لڑتے جھگڑتے قتل کرتے، ہر مرنے والا اپنی اولاد کو وصیت کرتا کہ انتقام لینا، دشمنوں کو نہ چھوڑنا، لیکن یہی وہ لوگ ہیں کہ دیکھو نزع کا وقت ہے اور ساتھ والے کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑیے، پانی ساتھ والے کو دے۔ یہ کیفیت، یہ محبت، یہ عقیدت، یہ بھائی چارگاہ جب مسلمانوں کے اندر تھا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف میلی آنکھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور دنیا کفر جو تھی انہیں یہ علم تھا کہ مسلمانوں کے اندر اخوت، بھائی چارگی،
ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ لہذا اگر ہم نے کسی کمزور مسلمان کی طرف بھی میلی آنکھ دیکھا تو محبت اور اخوت کا جو مسلمانوں کے اندر جذبہ ہے، اس جذبے کی برکت سے ہمیں جو ہے منہ کی کھانی پڑے گی۔ لہٰذا آپ پڑھیں گے تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ مسلمان آدھی دنیا سے زیادہ پر ایک مضبوط طاقت بن کر ابھرے، اور دنیا کفر جو ہے مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی محبت، عقیدت، بھائی چارگی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس جذبے کو مسلمانوں کے اندر سے ختم کیا گیا، اور مسلمان آج جو ہے ایک تڑپتا ہے تو دوسرا اس کو دیکھ کر کنارے میں یہ سمجھتا ہے یہ اس کے گھر کا مسئلہ ہے، اور پرائے گھر کی تپش سے ہم اپنے آپ کو اپنے عیش و آرام میں خلل کیوں دیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی چیز ہے جس نے آج مسلمانوں کو ہر طرف سے زوال کی طرف لے گئی، اور یہی جو ہے بغض، حسد، نفرت، لسانیت، قومیت، عصبیت، اس چیز نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا۔ میرے دوستو، اگر ایک تڑپتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بلوچی ہے، چھوڑو جی اپنا کام کرے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں ملک کا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ہمیں تو اللہ کے نبی نے یہ سمجھایا تھا کہ المسلم کرجل واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک بدن کی مانند ہے۔ اشتکا عینہ ان اشتکا کلو، اگر ایک بدن میں یعنی سر میں درد ہوتا ہے تو پورا بدن بے چین ہوتا ہے، اس تکلیف اور درد کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدن کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم ایک بدن کی مانند ہو، دنیا کے 7 سمندر پار کے ہی مسلمان تکلیف میں ہے، تمہیں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے، اس کی تکلیف پہ تمہیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، اسے کانٹا چبھے تو چبھن تم محسوس کرو۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی، اور ہم آج جو ہے مختلف جو ہے ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے اس محبت اور اخوت کے جذبے کو دوبارہ اپنے اندر زندہ کیجیے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے نماز پڑھ لی، نیک کام کر لیے، بس ہم مسلمان ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے مسلمانی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں اپنے دوسرے مسلمان کے لیے درد، محبت، مودت نہ ہو، اسے مومن نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور ہم جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے یوں سمجھتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ فلاح، کامیابی بلائی کے کاموں میں ہے، اور بلائی کا کام صرف نماز روزہ ہی نہیں، بلائی کے کام یہ بھی ہے کہ کوئی دوسرا دکھ درد میں ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اس کی مصیبت کا، دکھ درد کا، تکلیف کا، پریشانی کا احساس کیا جائے، اور اگر جو ہے استطاعت ہے اس کی مدد کی جائے، اور اس کی تکلیف، دکھ درد کو دور کرنے کی فکر کی جائے۔ جب یہ جذبہ، یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو تب ہم واقعی مومن ہیں، تب ہم محمدی ہیں، تب ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے دل کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے دین کے مطابق ہم پھر مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ جو ہے تاریخ کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، آپ کو ایسے کئی واقعات ملیں گے۔ آپ نے یہ نام تو بہت سنا ہوگا، حجاج ابن یوسف۔ یہ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا تھا، لیکن اس کے دل میں بھی مسلمانوں کی اخوت، مسلمانوں کے ساتھ مودت و بھائی چارگی کا کچھ نہ کچھ جذبہ تھا۔
اب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا بنی کہ اس کو باب الاسلام کیوں کہتے ہیں؟ تو تاریخ میں یہ درج ہے، یعنی کوئی بناوٹی بات نہیں، حقیقی واقعہ ہے کہ سندھ کا ایک ظالم راجہ داہر تھا، اس نے کچھ مسلمان تاجروں کی کشتیوں کو لوٹ لیا اور وہاں سے مسلمانوں کو، عورتوں کو، باقیوں کو قیدی بنا دیا۔ اب یہ ظالم بادشاہ بڑا مغرور تکبر میں کہنے لگا، ہم سے کون ٹکر لے سکتا ہے، ہم تو بڑی مضبوط اور طاقتور معیشت رکھتے ہیں۔ اب اسی انداز میں ایک مسلمان عورت تڑپ رہی ہے جیل کی سلاخوں سے پیچھے، وہ چیخ کر کہہ رہی ہے، کہاں ہے ہمارے مسلمان بھائی؟ اب اس کی اس پکار کو سن کر جو ہے وہ ظالم ٹھٹھا مارتے ہیں، کہاں وہ عرب اور کہاں یہ سندھ، وہاں سے تمہارے جو ہے مسلمان بھائی کہاں تیری مدد کو پہنچ سکیں گے۔ جب یہ بات حجاج ابن یوسف تک پہنچی، وہ تڑپ اٹھا، فوراً جو ہے اعلان کیا، محمد بن قاسم کی زیر قیادت اس نے ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ اپنی مسلمان بہن کی پکار کے لیے وہاں پہنچ جاؤ، اس ظالم کو سبق سکھلاؤ اور اپنے مسلمانوں کو رہائی دلاؤ۔ چنانچہ محمد بن قاسم رحم اللہ وہاں سے یہاں سندھ کے اندر داخل ہوئے، ظالم بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کیا اور مسلمان عورتوں کو رہا کرایا۔ تو یہ عرب سے یہاں وہ نوجوان کس لیے آیا؟ یہی محبت، عقیدت، بھائی چارگی کا یہ درس امام الانبیاء نے دیا کہ المسلم کرجل واحد، مسلمان ایک بدن کی مانند ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی اگر دنیا کے کسی ایک کونے میں مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرے کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ نے تاریخ میں ایسے کئی اور واقعات بھی ہے۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ عباسی خلیفہ معتصم باللہ رحمہ اللہ ایک خلیفہ گزرے ہیں۔ اب اس خلیفہ کے دور خلافت میں ملک روم نے ایک ہاشمی عورت کو گرفتار کر لیا اور جیل کے اندر اسے ناحق جو ہے جیل میں داخل کیا اور قید میں رکھا، اور اسی طرح اب یہ عورت رومیوں کی قید میں ہے اور وہاں سے اس نے چیخ کر کہا واہ معتصمہ۔ کسی طرح یہ بات جو ہے خلیفہ معتصم باللہ رحمہ اللہ تک پہنچی کہ اس طرح رومیوں کی قید میں ایک ہاشمی عورت ہے اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ چنانچہ یہ معتصم باللہ اپنے جو ہے کام میں مصروف تھا، اپنے جو ہے محل میں اپنے حکومتی کام میں مصروفیت میں لگا ہوا تھا، جب اس تک یہ بات پہنچی کہ اس طرح ایک عورت ہے کافروں کی قید میں ہے اور اس نے اپنے مسلمانوں کو پکارا ہے کہ او مسلمانوں تم کہاں سو گئے، کن دنیاوی عیش و نشو میں تم جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں اپنے مسلمانوں کا درد اور مسلمانوں کی تکلیف کی خبر نہیں ہے۔ وہ عورت چیخ کر کہہ رہی ہے واہ معتصمہ۔ اب اس نے وہیں پہ اپنے سارے کاموں کو روکا، اعلان کیا کہ روم کا سب سے مضبوط اور محبوب شہر، ان کو سب سے پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ تو لوگوں سے پتہ چلا کہ شہر عموریہ جو ہے یہ رومیوں کا سب سے جو ہے مضبوط اور محبوب شہر ہے۔ چنانچہ معتصم باللہ خود جو ہے میدان میں نکلے اور نفیر عام کا اعلان کرتے ہوئے روم پہ حملہ کر دیا۔ 55 دن تک جو ہے روم کا محاصرہ کیا، لڑائی جاری رہی اور آخرکار رومیوں نے جو ہے شکست قبول کی، مغلوب ہوئے اور اسی طرح
उन तमाम मुसलमान कैदियों को रिहाई मिली, तो ये उस वक़्त मुसलमानों के दिल के अंदर मोहब्बत, अकीदत, भाईचारगी का ये जज्बा था। तब जो है वो दूसरे के दर्द को महसूस करते थे, फ़ौरन उसकी मदद को पहुँचते थे, उसकी तकलीफ़ को दूर करने की उन्हें फ़िक्र थी। लेकिन आज मुसलमानों के मजमूई तौर पर मुसलमानों का ये रवैया है कि वो चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, मैं सुकून से रहूं, अय्याशी में रहूं, कोई मरता है तो मरे, मुझे क्या परवाह है। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस्लाम ने हमें ये तालीम नहीं दी। जिसका ये नज़रिया है, ये तर्ज अमल है या ये कैफियत उसके दिल के अंदर है, तो उसका ईमान खोखला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह के नबी ने वाज़े कई ऐसी अहादीस है, उसमें फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता कि जब तक अपने लिए जो पसंद करता है वही अपने मुसलमान के लिए पसंद न करे। तो आज मेरे दोस्तों, अगर हम में से किसी की बहन वो जेल की सलाखों में हो, हम में से किसी की बेटी किसी जालिम की जो है गिरफ्तार कैद में हो, तो क्या हम यहीं बैठ जाएंगे, अपनी अय्याशियों में लगे रहेंगे, या उसकी फ़िक्र करेंगे, उसकी रिहाई के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये फ़िक्र हमारे अंदर क्यों पैदा नहीं हो रही? ये फ़िक्र इसलिए कि आज मजमूई तौर पर हमारे अंदर से ईमान खोखला हो गया है। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक बदन की मानद है, और बदन के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा बदन बेचैन हो जाता है। हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान अगर उसको तकलीफ़ हो, दर्द हो, तो फरमाया वो फ़ौरन अपनी इस तकलीफ़ और दर्द को महसूस करते हुए दूसरे के तकलीफ़ और दर्द को भी वो अपना दर्द समझता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन वो है, जो खुतबे में हदीस बयान की, उसका तर्जुमा कि मोमिन किसी दूसरे मोमिन की तकलीफ़ को दूर करने की फ़िक्र करता है तो अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तकालीफ दूर करेंगे। और जो मुसलमान किसी दूसरे के मुसीबत तकलीफ़ को दूर करने की फ़िक्र में जब तक लगा रहता है, अल्लाह ताला उसकी तमाम जो है परेशानियों को दूर फरमाते हैं और उसके मसाइल को हल फरमाते हैं। और इसी तरह अल्लाह के नबी की ज़िंदगी आप पढ़ें तो आप ये महसूस करेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी को परेशान हाल देखते तो उस वक़्त तक आप चैन से न बैठते जब तक उसकी मदद करके उसको उस परेशानी से बाहर न निकालते। उस वक़्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैन से न बैठते, उसकी मदद करते, उसकी तकलीफ़ को दूर करते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी है, आपकी सुन्नत भी है, आपका तरीक़ा भी है, और इसी में दुनिया आखिरत की मुसलमानों के लिए कामयाबी और फलाह है। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस वक़्त अगर हम जो है सरहदी ज़ंजीरों की वजह से और इसी तरह जो है मुल्की कवानीन की वजह से वहाँ जाकर अपने मज़लूम मुसलमानों की मदद नहीं कर सकते, तो यहाँ हमारे बस में जितना है वो तो हम करें। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह हमसे पूछे कि तुम्हारे बस में जितना था तुमने क्या किया, तो हर मुसलमान सोचे कि मैंने अपने उन दुख दर्द तकलीफ़ में परेशानियों में मुब्तला मुसलमानों के लिए कितना कुछ किया। ये हर बंदा सोच सकता है, हर बंदा जो है तन्हाई में बैठ कर सोचे कि मेरे बस में कितना है और मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्यों नहीं कर रहा। ये तन्हाई में बैठ कर सोचे, इसके लिए फ़िक्र करें। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, इन्हीं चीज़ों में एक चीज़ तो ये है, कई दफ़ा आपसे कहा भी गया और बार बार कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ हमारे ज़हनों में आए। एक तो बुनियादी चीज़ ये है कि यहूदी मसनूआत का बाइकाट किया जाए,
اور حد الامکان کوشش کی جائے، کیونکہ ایسے کئی واقعات ہیں حضور علیہ السلام نے، یہودیوں نے جب مدینہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضور پہلا وار ان کی معیشت پہ کرتے، کیونکہ کافروں کو مال و دولت پیسہ بہت زیادہ عزیز ہے۔ جب ہم ان کو معاشی طور پہ جو ہے نقصان دیں گے تو وہ خود جو ہے ہتھیار پھینک دیں گے اور شکست قبول کریں گے، لیکن ہمیں پرواہ تک نہیں ہے۔ اور دوسری جو اصل بات، یہ ساری باتوں کا خلاصہ جو آپ کے سامنے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کی فکر کرے۔ تو عافیہ صدیقی جو ہے تقریباً 20-22 سال سے بغیر کسی جرم کے کافروں کی قید میں ہے، لیکن ہم مجموعی طور پر اس کے لیے کوئی ایسی خاص فکر، خاص کوشش نہیں کی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے وہ 2 واقعات ذکر کیے، ایسے کئی واقعات ہیں کہ کس طرح مسلمان اپنے مسلمانوں کے لیے بیتاب ہوتے تھے۔ ہمیں کیوں اس کی فکر نہیں ہے کہ 22-23 سال بغیر کسی جرم کے وہ کافروں کی قید میں ہے، اس کے لیے ہم کیوں فکر، محنت، کوشش نہیں کرتے؟ تو اس کے لیے جس کے بس میں جتنا ہے وہ کوشش کرے۔ آج کل جو ہے ایک یہ بات چل رہی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے کہ ہر صدر جب جاتا ہے تو وہ جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ قیدیوں کو رہائی دیتا ہے۔ ایسے ہی یعنی کہ غالباً یہ اکثر دنیا میں ایسا ہی ہے کہ جب کوئی صدر اپنی مدت پوری کرتا ہے تو وہ جاتے ہوئے بڑے بڑے قیدیوں کو رہائی دے دیتا ہے۔ تو اسی میں اب بائیڈن انتظامیہ جو امریکہ کا صدر ہے وہ بھی دسمبر میں تقریباً جا رہا ہے۔ اب اس کے پاس بھی یہ درخواست، یہ اپیل پہنچی ہوئی ہے کہ عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے۔ اور اس کے اوپر جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس ملک کا وہ باشندہ ہے اس کا وزیر اعظم خط لکھے۔ پچھلے دور میں ٹرمپ جب جا رہا تھا تو اس وقت بھی یہ بات چلائی گئی، وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اس بات سے انکار کر دیا، میں ٹرمپ کو خط نہیں لکھتا۔ تو اس وجہ سے وہ معاملہ سست ہو گیا اور آگے نہ چل سکا۔ اب پھر جو ہے عافیہ موومنٹ نے دوبارہ یہ کوشش کی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خط لکھ دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ گیا ہے کہ 1 کروڑ مسلمانوں کی ای میل جو ہے بائیڈن انتظامیہ تک پہنچے، یعنی وزیر اعظم کے خط کے ساتھ ساتھ 1 کروڑ مسلمانوں کی ای میل بھی وہاں تک پہنچے گی۔ تو اب اس کو وہ پھر بائیڈن انتظامیہ رد نہیں کریں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے درخواست کی، اپیل کی، تو ہو سکتا ہے، امید ہے کہ عافیہ صدیقی کو رہائی مل جائے۔ اور ہمارا جو ہے 1-2 منٹ اگر اس میں لگ جائے تو ہو سکتے ہے ہماری یہی نیکی کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمارے لیے مغفرت کا اور عند اللہ مقبولیت کا سبب بن جائے۔ تو لہٰذا آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، نیٹ سے آپ واقف ہیں، تو ایسی ترتیب بنائیں خود بھی اور اپنے دوستوں سے بھی اس کے لیے کوشش کیجئے۔ ان کے 3 جو ہے ایسے سٹیپ ہیں۔ پہلے پہ آپ درخواست دیں گے، کچھ وہاں لکھے ہوئے ہیں کہ عافیہ کو رہا کیا جائے، یہ جو ہے مظلوم ہے۔ اسی طرح دوسرے میں اپنا نام، پتہ، پوری جو ہے طریقہ کار آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ کے ایک چھوٹے سے کلک سے اگر وہ مسلمان مظلوم عورت کافروں سے رہائی پا جائے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سودا آپ کے لیے کل قیامت کے دن بڑی سعادتوں کا سبب بنے گا۔ لہٰذا اپنی اپنی جگہ اس کی کوشش کریں۔ اور تقریباً 30-35 لاکھ کے قریب لوگوں نے ای میل کر لی ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، توجہ نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے اور کوئی لوگ کر دیں، لیکن ہماری محرومی، اتنا چھوٹا سا کام ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر اخوت، بھائی چارگی کا اور محبت کا جو اسلام نے ہمیں درس دیا، اس سے پھر ہم مومن نہیں ہے، حقیقی طور میں ہم قرآن اور اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر اتنا چھوٹا سا کام بھی ہم نہیں کر سکتے تو لہٰذا آپ جو ہے اس کے بارے میں کوشش کریں۔
تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام انہوں نے بھی اس کی اپیل کی ہے کہ آپ جو ہے 1 کروڑ تک اپیل ہے، یہ تو لازمی ہے، جتنی زیادہ ہوگی اتنا فائدہ ہوگا، لہٰذا آپ سب کوشش کریں اور وہ بائیڈن انتظامیہ تک یہ چیز پہنچائے کہ عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اخوت، بھائی چارگی، محبت نصیب فرمائے۔ سنت اعلیٰ۔